السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صلوات. یہ سلسلے کی چوتھی تقریر ہے. کل اسی تسلسل میں آخری تقریر 5ویں ہوگی بشرط توفیقات الہی. میں شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا کہ جو نہ صرف یہ کہ یہاں سن رہے ہیں بلکہ چونکہ ان تقاریر کو آن لائن بھی آپ کو پیش کیا جا رہا ہے تو نہیں معلوم اور کتنے لوگ ہیں جو اس تقریر کو سن رہے ہوں گے. بہرحال ہر دو طرح سے میں شکر گزار ہوں کہ وہ مسلسل اپنی سماعتوں کو منہمک رکھ رہے ہیں. محافظت رسول عنوان ہے اور ظاہر ہے کہ ایک کوشش ہے اس عنوان کے تحت سورہ ہجر کی آیت کو عنوان بنا کر عنوان قائم کیا گیا ہے اور اس میں کوشش اس امر کی جا رہی ہے کہ ایک ایسی صورت تک کم از کم ہم پہنچ سکیں 5ویں مجلس جب ہو کہ ایک شکل تو نکلے ایک ایسی کہ جس کے نتیجے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں ہم جس عصر میں وقت گزار رہے ہیں اس میں اس عنوان کی افادیت کیا ہے. دیکھیے کسی بھی عنوان کو طے کرنا ظاہر ہے اس کے لیے قرآن معاون بنتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک جو اب اپروچ ہے اور صحیح اپروچ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر عنوان کو قائم کرتے ہوئے یہ دیکھنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ اس سے ہمارا ربط باطن کیا ہے, ہمارا تعلق کیا ہے, آخر ہم اس عنوان سے کیا اکتساب کرنا چاہتے ہیں. حقیقت میں دیکھیں محافظت رسول اگر اس عنوان کو آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ اس عنوان کا ایک تاریخی تعلق تو نظر آتا ہے. یعنی تاریخ میں یہ اگر عنوان کو رکھ کر گزشتہ تاریخ کو آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ ہاں اس کا ایک تسلسل بھی ہے اور اس میں نہ صرف یہ کہ تسلسل ہے بلکہ اس عنوان کو صحیح معنی میں اگر جانچا جائے تولا جائے تو اس کی تاریخ میں ایک جگہ بنتی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ فی زمانہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں ظاہر ہے کہ یہ 21ویں صدی ہے عیسوی 15ویں صدی ہجری ہے آپ کے سامنے ہے اور اس میں بھی ہم نے گویا ایک دیکھتے ہی دیکھتے 50 برس تقریباً ہم ہجری سال میں بھی مکمل کر رہے ہیں, وسط میں آ چکے ہیں. چیزیں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں, علم ہے کہ بہت ہی تیزی سے پھیل رہا ہے, مختلف علوم ہیں کہ جو آپ کے مطالعے میں آ رہے ہیں, نو بنو چیزیں آپ تک پہنچ رہی ہیں. اس میں محافظت رسول کے معنی کیا ہیں یا کیا ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ کس کی گفتگو کر رہے ہیں؟ رسول کی گفتگو کر رہے ہیں, پروٹیکشن کی گفتگو کر رہے ہیں, پریزرویشن کی گفتگو کر رہے ہیں. یہ دونوں لفظ آپ کے سامنے اور اس میں رکھ کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بتائیے کہ آج کے دور میں محافظت رسول کے معنی کیا ہیں. تو پہلی چیز تو یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ کہ یہ مضمون ہے قرآن کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مطالعے میں قرآن کو ہونا ہوگا
کسی بھی علم کے لیے جو بنیادی مصادر ہیں اگر وہ پیش نظر نہ ہو تو آپ یہ کہیں گے کہ ظاہر ہے کہ ہم اس علم پر گفتگو کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ رسول کے تعلق سے علم ہمیں قرآن کے ذریعے ملا ہے، اگر قرآن کے ذریعے ملا ہے اور آپ یہ طے کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلا ہی تقاضا یہ ہوگا کہ بھئی قرآن سے کتنا تعلق ہے، آپ قرآن سے کتنے قریب ہیں، قرآن سے آپ کا ربط کیا ہے۔ اگر وہ ربط ایسا ہے کہ کسی خاص موقع پر ایک دفعہ سال میں ہو جائے اور اس کے بعد کوئی یہ سوال کرتا ہوا نظر آئے کہ بتائیے کہ ہمارا رسول سے کیا تعلق ہے یا رسول کی محافظت سے ہمارا کیا تعلق ہو سکتا ہے، تو ہم اس کو جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یعنی فنڈامنٹل ہی کا مطالعہ نہیں کیا ہے تو میں وہ بنیادی ایلیمنٹ کا تذکرہ آپ کے سامنے کیسے کروں گا۔ آپ اصل اصول سے واقف نہیں ہیں، یعنی روح سے، ایسنس سے واقف نہیں ہیں آپ عنوان کے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں بتائیے کہ ہمارے لیے کیسے کام کا عنوان بنتا ہے۔ تو پہلی چیز بلا کسی تکلف کے اور تردد کے مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، قرآن سے رابطہ پیدا کرنا ہوگا اگر اس عنوان تک پہنچنا ہوگا۔ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں یہ میرا عنوان ہے، رسول چونکہ عنوان بن رہے ہیں تو اس کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں مؤرخ کو پڑھ کر رسول تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، یہ ترکیب درست نہیں ہوگی، یہ ترکیب درست نہیں ہوگی۔ اس میں آپ کو بہت مشکل ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے تصورات کو ٹو کرتے ہوئے یہ کہیں کہ اچھا یہ رسول کی شکل نکل کے آ رہی ہے، مگر وہ رسول نہیں ہوگا، یہ طے بات ہے۔ آ جائیے کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی ہم کو اصل اصول سے سمجھنا ہے تو پھر قرآن اس کے لیے بڑا اہم ہے۔ میں نے حدیث بھی نہیں کہا، میں نے قرآن کہا ہے، اس لیے کہ اصول اول میں قرآن بنے گا، اس کی تعویل یا اس کی توجیہ یا اس کی تشریح پھر آپ کو کہیں حدیث میں نظر آئے گی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سپورٹنگ کوئی ایلیمنٹ ہوگا قرآن کے بعد تو وہ حدیث کی صورت ہوگی۔ اب یہاں یہ گفتگو نہیں ہو رہی ہے کون سی حدیث، کس کی حدیث، کہاں سے حدیث، کون سی کتاب حدیث کی، ابھی اس پہ گفتگو ہے ہی نہیں، اس لیے کہ پہلے اصل کو سمجھا جائے تاکہ ہم حدیث تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ تو قرآن سے نہ صرف یہ کہ رہنمائی طلب کرنی ہوگی بلکہ قرآن ہی سے اس شخصیت کو ڈرائیو کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کے آپ یہ کہیں گے کہ ہاں اب ہم رسول کو سمجھنے کے قابل ہوئے۔ وہ رسول جو اللہ کی جانب سے فرستادہ ہے، وہ رسول جو اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ہے، وہ رسول جو اللہ کا بندہ خاص ہے، وہ رسول جس کو مخلوق اول کہا گیا، وہ رسول جس کو نور اول کہا گیا۔ تو جہاں رسول کے تعلق سے یہ ساری گفتگو ہوئی تو وہاں معلوم یہ ہوا کہ قرآن پر پورا دار و مدار ہے اس ہستی کو سمجھنے کے لیے۔ اگر ہے تو پھر کہیں جا کے آپ کہیں کہ اب آئیے ہم محافظت رسول کی گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں ایسا نہیں ہے کہ اس نے تذکرے میں اپنے آپ کو کہیں روک رکھا ہے، نہیں، ہم اور آپ کیا بات کریں آج کے دور میں رہ کے کہ حفاظت کیا ہوتی ہے، محافظت کسے کہتے ہیں، پھر رسول کے تعلق سے پروٹیکٹ کیسے کیا جاتا ہے، رسول کو پریزرو کیسے کیا جاتا ہے، یہ ہم کیا کہیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ رہا ہے کہنے والا کہ دیکھو یاد رکھو یہ وہ اللہ ہے جو ذکر کو نازل بھی کرتا ہے، ذکر کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ جس کے زمین و آسمان میں جنود ہیں، جنود یعنی لشکر کے لشکر ہیں اس کے، آپ کو اور ہمیں نظر نہ آئے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، مگر زمین و آسمان میں اس کے جنود، جند کی جمع جنود، لشکر ہیں کہ وہ زمین و آسمان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر کون؟ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، وہ ایسا تو نہیں ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کا دیکھو اب جس کے جنود ہیں زمین و آسمان میں، لشکر کے لشکر ہیں زمین و آسمان میں، اس نے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اس نے تجھے بھیجا ہے، شاہد بنا کر بھیجا ہے، تجھے وہ بشیر بنا کر بھیجتا ہے، تجھے وہ نذیر بنا کے بھیجتا ہے۔ شاہد کا مطلب یہ ہے کہ
کل پر شاہد بناتا ہے، جز پہ شاہد نہیں بناتا ہے، مخلوقات پر وہ شاہد بنا کر بھیج رہا ہے۔ اور جب مخلوقات پر شاہد بنا کر بھیج رہا ہے یا گواہ بنا کر بھیج رہا ہے تو پھر یاد رکھو کہ تم کون ہو، شاہد بھی تم، مبشر بھی تم، یعنی وہ صاحبان ایمان جو ایمان رکھتے ہیں ان کو تم بشارت دینے والے بنا کر بھیجے گئے ہو۔ وہ کہ جو انکار کرتے ہیں، وہ جو کفر کرتے ہیں، وہ جو عدوان کرتے ہیں، وہ جن کی طبیعت میں طغیان ہے، تو ان کے لیے ہم نے نذیر بنا کے تمہیں بھیجا ہے، یعنی بشارت بھی صاحبان ایمان کے لیے، نذارت بھی کافروں کے لیے۔ اب کام کیا ہے؟ وہ جو بات ہم کر رہے تھے نا کہ محافظت رسول کی گفتگو آج کے دور میں کس طرح سے ہوگی، تو فوراً ہی اس کے بعد کہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اب کام کیا ہے؟ جو صاحبان ایمان ہیں ان کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یہ سورہ فتح کی کچھ آیتیں ہیں، ذرا سا آپ ان کو جا کے دیکھیے گا کہ ارشاد ہو رہا ہے، دیکھو ہم جنود رکھتے ہیں، سماوات و عرض کے لشکر ہمارے پاس ہیں، ہم سے بڑھ کے محافظ کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑھ کے حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور جس کو بھیج رہے ہیں گواہ بنا کے بھیج رہے ہیں، تو ہم پر ذمہ داری ہے کہ اپنے اس پرائمری ایویڈنس کو محفوظ کریں گے، تمہارے ساتھ تمہارے حوالے نہیں کر دیں گے کہ ہم کہیں کہ تم ہمارے گواہ کی حفاظت کر لو، ہم یہ کام ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہم اگر بشارت پر اس کو مامور کر رہے ہیں تو یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اس لیے کہ وہ نوع بشر کے لیے بشیر بنا کے بھیجا گیا ہے، ہر دور میں اس کو خوشخبری دینا ہے اور وہ دیتا چلا جائے گا۔ اسی طرح سے ہم مومنین کو جس طرح نہیں بھولتے، وہ کہ جو کفر اور عدوان اور طغیان میں مبتلا ہیں، ان کے لیے بھی ہم نے ایک اس کے لیے لازمی امر کر دیا ہے کہ وہ ان کو عذاب الہی سے ڈرائے گا۔ اب یہ ساری باتیں جب طے ہو رہی ہیں تو اب دیکھو تمہارا فریضہ کیا ہے۔ محافظت رسول عنوان ہے، فریضہ وہ طے کرے گا، میں ممبر سے طے نہیں کر سکتا کہ آپ کا فرض کیا ہونا چاہیے یا آپ کا فرض کیا ہے۔ اللہ پر ایمان، اب تمہارا کام پہلے تو سنو کہ وہ ایمان جو راسخ ہو، وہ ایمان جو تمہارے باطن کا حصہ ہو، وہ ایمان جو تمہارے قلب میں جان گزی ہو، وہ ایمان کہ جس کے بعد پھر کسی اور کو دل و دماغ میں بسانے کی ضرورت بھی نہ ہو، رسول پر بھی بعین ہی ویسے ہی ایمان لے کے آنا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اور پھر اس کے بعد سنو، اب ہم چاہتے یہ ہیں کہ جب تم اس منزل پہ آ جاؤ تو پھر ایک دو نہیں 3 منزلیں اور رہ جاتی ہیں، خود بخود حفاظت رسول کا انتظام ہو جائے گا۔ پروردگار کی طرف سے تو ظاہر ہے کہ وہ بھیجنے والا ہے، بندوں کی طرف سے بھی کچھ تو کنٹریبیوشن ہو جس کے نتیجے میں پتا چلے تمہاری نسبت ہے اس رسول سے۔ نسبتیں ہی تو طے کرتی ہیں نا کہ آپ کتنے آشنا ہیں اور کتنے غیر آشنا ہیں، نسبتیں ہی تو طے کرتی ہیں نا کہ آپ کتنے چاہنے والے ہیں اور کتنی عداوت رکھنے والے۔ یہ نسبتیں ہیں تو نسبتوں کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نسبتوں کے لیے کوئی قربانی ہے جو پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ دیکھو اس کی مدد کرنا، اس کی مدد کرنا، تُعَزِّرُوهُ، اس کی مدد جتنے تراجمیں اٹھا کے جا کے دیکھیں گے آپ تو آپ کہیں گے کہ اس کے سوا کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے۔ رسول کی مدد، اس کی مدد ہی میں اس کی محافظت ہے۔ کیا تاریخ میں ایسی کسی شخصیت کو آپ نہیں جانتے کہ اس نے مدد کی؟ محافظت رسول کی ہو گئی۔ محافظت تنہا رسول کی نہیں ہوئی، توحید کی حفاظت بھی وہیں سے ہو۔
اس کو بھیجا ہم نے بھیجا. کس کو؟ رسول کو بھیجا. اور یہ کہہ کے بھیجا کہ ہم نے تجھے بھیجا ہے حبیب, ہم نے تجھے بھیجا ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم نے شاہد و مبشر و نذیر بنا کے بھیجا. مگر جب بھیجا ہے جن کی طرف بھیجا ہے تو ان کے لیے بھی تو کچھ ہونا. حکم ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اب تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. ایمان, سب سے پہلی چیز ایمان. جہاں ایمان میں رسول نہ ہو تو وہاں حفاظت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اب دیکھیے پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے اس جملے میں. اب آپ کو آزمانا نہیں ہے, آپ کو ایمان کو ٹٹولتے ہوئے جانا ہے کہ ایمان تھا کتنا. ایمان ہوتا تو پورے محافظ رسول ہوتے. ایمان ہوتا تو حفاظت پہ خود مامور ہو جاتے. ایمان ہوتا تو جس جگہ رسول تھے وہیں رہتے. مگر معلوم یہ ہوا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھے نہیں. تو بھائی وہ تھے نہیں, ایمان ہی نہیں تھا. ان کا ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے. فزیکل پریزنس کچھ نہیں ہے. دیکھیے نا, گزشتگان اموات پہ ایک سورہ فاتحہ پڑھوائی ہے یہاں کھڑے ہو کے ابھی ہمارے ڈاکٹر مسعود نے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی تو ہے کہ وہ صاحبان ایمان تھے, وہ صاحبان ایمان ہیں اور وہ صاحبان ایمان رہیں گے. حیات اس طرح طے ہوتی ہے. حیات کسی فزیکیلٹی کا نام نہیں ہے کہ جسم نظر آئے تو حیات کے کوئی معنی ہے. نہیں, جسم مفقود ہے, جسم ہے ہی نہیں مگر ایمان ہے. اور اگر ایمان ہے تو پھر وہ ایمان قائم ہے. اور جو ایمان قائم ہے تو خدا اور رسول دونوں پر ایک ہی طرح کا ایمان. ایک نظر نہیں آتا مگر ایمان, ایک کو مسلسل دکھائیں گے اس پر بھی ایمان. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا ہر دو طرح سے تمہاری آزمائش ہے. اور جب تمہاری آزمائش ہے تو اب یاد رکھو تین باتوں کو کہ یہ وہ ہے کہ جس کی مدد لازمی ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ سورہ فتح کی آیت ہے, کلام مجید کا یہ 48واں سورہ ہے, اس کو صلح حدیبیہ پہ روک کے اس کی تفسیر کو فریز کر کے مسلمانوں کو فارغ کر دیجئے اور کہیے تمہارا اس سورہ سے کیا تعلق, یہ تو صلح حدیبیہ پہ کے موقع پر آنے والا سورہ ہے. کیا ہے قرآن میں یہ گنجائش؟ اس کا مطلب یہ ہوا ہر دور کے لیے, جیسے کہتے ہیں نا ہر زمانے کے لیے بعین ہی اگر یہ آیت آ رہی ہے یا یہ آیات آ رہی ہیں تو ہر زمانے کے لیے سورہ فتح نوید بنے گا ان کے لیے, خوشخبری بنے گا ان کے لیے جو صاحبان ایمان ہیں. صاحبان ایمان اللہ اور رسول پر ایمان, یکساں ایمان, یکساں ایمان, ایک ہی طرح سے ایمان رکھنا ہے. یعنی ایک طرح سے مطلب کوئی ماہیت اور کیفیت میں نہیں, وہ اللہ ہے پیدا کرنے والا, یہ اس کا نمائندہ ہے یہاں آنے والا. اب اس کے بعد یہ کہا کہ دیکھو تم پر لازم ہے کہ تم اس کی مدد کرو. فقط مدد نہیں کرو, وَتُوَقِّرُوهُ, اس کی یعنی جس کو انگریزی کا لفظ میں استعمال کروں گا مگر ایک لمحے کے لیے ذرا سا اس کو دیکھ لیجئے. توقروہ, رسپیکٹ کا لفظ آتا ہے خالی, لیکن رسپیکٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس کے وقار کو سمجھو. توقروہ, اس کے وقار کو سمجھو. اور دوسرا لفظ اس کی بزرگی کو سمجھو. سینو سال کے نتیجے میں نہیں, یہ جو اس کو نسبت ہے نا خدا سے, جس نسبت کے ساتھ وہ یہاں آیا وہ اس کو بزرگ بنا رہی ہے. اور وہ بزرگی کو جانو, اس کے وقار کو جانو. اس کے بعد رموز اوقاف میں ایک چھوٹا توئے کا نشان آ گیا اور وہ وقف مطلق کا نشان ہوتا ہے. اس کے فوراً بعد کیا ہے؟ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اس کی تسبیح کرو, صبح شام اس کے نام کی تسبیح کرو. یہ ترجمہ آیا. اب جہاں پہ آپ کے مفسرین خاص طور پر ترجمہ کرتے ہوئے ذرا گھبرا جاتے ہیں, کچھ ایسے لفظ ہیں جو ان کی سائیکی کو زیب نہیں دیتے شاید, تو وہ گھبرا جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ سمجھ میں آیا کہ رسول کی مدد کرو. اب یہ مجھے بھی نہیں پتا
کہ کس حد تک وہ دل سے آمادہ ہیں، مگر انہوں نے لکھ ضرور دیا کہ رسول کی مدد کرو، یہ کہہ دیا۔ اب دل سے آمادگی میں نہیں جانتا، میں کسی کے دل میں جھانک کے نہیں دیکھتا، لہٰذا مجھے نہیں معلوم ان کا اسکول آف تھاٹ کیا ہے، اور بحالت مجبوری وہ لفظ مدد کہہ رہے ہیں، یا وہ کیا سلیقہ یا کیا قرینہ ہے جس کے نتیجے میں انہوں نے اس لفظ کو چن کے ترجمے میں رکھ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے وقار کو سمجھو، یعنی اس کی بزرگی کو سمجھو، اس کو بزرگ جانو تو سمجھو گے نا، اگر جانتے ہی نہیں تو بزرگ سمجھو گے کیسے؟ لہٰذا اب تیسری منزل جب آئی، اس کے بعد کہ اللہ کے نام کی تسبیح کرو صبح و شام۔ ظاہر ہے کہ وہاں یہ معاملات پیدا ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ اس ترجمے میں کوئی کمی ہے، ایسا نہیں کہ اس ترجمے میں کوئی قباحت ہے، لیکن گھبراہٹ ضرور نظر آ رہی ہے۔ قباحت کوئی نہیں ہے، گھبراہٹ ہے۔ گھبراہٹ کیا ہے؟ اس کی مدد کرو، کس کی؟ رسول کی مدد کرو۔ اچھا، رسول کی مدد کر دی، اس کے بعد کیا کہیں گے آپ؟ اس کی بزرگی کو سمجھو، یقیناً اس کی بزرگی کو جانیں گے۔ مگر جب لفظ تسبیح آیا تو انہوں نے کہا تسبیح تو اللہ کی ہوتی ہے۔ دیکھیے پھر وہی ذہن چلا، اب وہی ذہن چلا، ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے، ہم تو صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ ذہن وہی کام کر رہا ہے، ذہن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تسبیح کے معنی کیا ہیں؟ اب اس کے معنی اگر سمجھتے تو آپ یہ کہتے کہ اسی کا تو تذکرہ اس میں ہوگا، اور کس کا تذکرہ ہوگا؟ اور کس کا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر یہ تسبیح پڑھی جائے تو کیا یہ محمد کا قصیدہ پڑھا جا رہا ہے یا اس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ بابا سے بلند درود پڑھ دیجیے۔ یہ تین لفظوں میں سے، یعنی پھر وہی بات ہے نا، یہ تین لفظ تھے، دو نے اپنے آپ کو کسی اور منزل پہ رکھ کے ایک کسی اور منزل پہ اپنے آپ کو یعنی لے گیا، اس طرح سے کہ مفسر نے یا ترجمہ کرنے والے نے کہا کہ بھائی ہم ذرا سا ایک علمی مجبوری ہے اس میں، تسبیح تو اللہ کے نام کی ہوتی ہے، ہم کو اعتراض قطعاً نہیں، اسی کے نام کی تسبیح ہے۔ آپ الحمدللہ بھی کہیں تو اس کی تسبیح ہے، سبحان اللہ بھی کہیں تو اس کی تسبیح ہے، اللہ کا نام لے کے اس کی کبریائی کا اعلان کریں تو بھی اس کی تسبیح ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یا محمد کی تسبیح پڑھنا چاہیں تو وہ یہ بھی اسی کی تسبیح ہو رہی ہے کہ کیسے کو تو نے بھیجا ہے جو تسبیح پر مسلسل ہمارے جاری و ساری ہے۔ کوئی اور نام تو آتا نہیں ہے، کوئی اور نام تو آتا نہیں ہے، لہٰذا تنگ نگہی نے مسلمانوں کو اتنا پریشان کر دیا کہ جس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ جب تسبیح کا لفظ آیا اور صبح و شام تسبیح کا لفظ آیا تو پھر ہم کو چاہیے کہ اس کو اللہ کی تسبیح قرار دیں۔ ضرور دیجئے، اس لیے کہ آپ کو جتنا بتلایا گیا اتنا ہی آپ نے سمجھنے کی کوشش کی۔ ذرا سا آپ بلند ہو جاتے اسی سورے میں، اس کے بعد کی ذرا سی ایک آیت کو دیکھ لیتے تو آپ یہ لفظ تسبیح کو محدود نہیں کرتے، آپ محدود نہیں کرتے، آپ نے محدود کر دیا۔ کس طرح سے؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، فوراً متصل آیت کا یہ میں نے دو لفظ شاید اس میں سے پڑھ دیا آپ کے سامنے۔ کیا ہے کہ دیکھو، یاد رکھو کہ جو تیرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے حقیقت میں وہ خدا ہی کی بیعت کرتا ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ یہ آیت ہے، یہ سورہ فتح ہے نا، آپ پڑھتے ہیں نا یہ سورہ، جب پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے، یعنی ذرا سا مزاج میں تحمل ہوتا اور تسبیح پہ آ کے رک نہ جاتے اور ذرا سا آیت کو دوسری آیت سے ملا کے پڑھتے۔ یہی ہمارے پاس آغا مہدی پویا کا کمال ہے، یہ کامنٹری میں انہوں نے فٹ نوٹ میں لکھ دیا ہے کہ گھبراہٹ ہو گئی، جلدی ہو گئی، اور یہ کہا کہ تسبیح تو اللہ کی ہے۔ وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے تیری بیعت کی اس نے میری بیعت کی۔ اب آپ مجھے بتائیے اس میں تفرقہ کون ڈال رہا ہے؟ ہم ڈال رہے ہیں کیا؟ بھائی جس قوم کا مزاج خدا اور رسول میں تفرقہ ڈالنا ہو، آپ ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ ہم کوئی تفرقہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم تفرقہ نہیں پیدا کرتے، آپ کی جو قرآن فہمی ہے نہیں، آپ کی جو قرآن شناسی ہے وہ بتاتی ہے کہ آپ کتنے تفرقے میں مبتلا ہیں۔ جو خالق و مخلوق میں تفرقہ پیدا کر دے
ایک لفظ تسبیح آزمائش کے لیے درمیان میں آیا, آزمانے کے لیے. تسبیح کا لفظ آزمائش تھی. بھائی آپ سمجھیں, تعذرو ہو آزمائش نہیں تھی, توقرو ہو آزمائش نہیں تھی, تسبحو ہو آزمائش تھی. جیسے ہی لفظ تسبیح کا آیا آپ کی آزمائش, آپ ناکام ہو گئے. فوراً لکھ دیا آپ نے کہ یہ تو اللہ کی تسبیح ہے. بڑے بڑے میرے سامنے سے ترجمہ کرنے والے گزرے ہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اور پھر یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کہیں لکھ بھی دیا گیا ہے, اختلاف تھوڑی ہے اس سے ہمارا. ہم کہہ رہے ہیں تنگ نظری کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر محافظت رسول کا کوئی سامان ہوگا تو اس کو یاد رکھنا ہے کہ اس کی مدد بھی کرنی ہے. اس کی مدد کیسے ہوگی؟ اس کی مدد اس کی بزرگی کو سمجھنے میں ہے کہ اس کو بزرگ تو جانو, اس کو صاحب عظمت تو جانو, اور اس کے بعد مسلسل اس کا تذکرہ صبح و مساء کرتے رہو. مدد کیسے ہوتی ہے؟ تذکرہ استمداد بن جاتا ہے, تذکرے سے مدد ہوتی ہے. اسی لیے ہمیں اول دن سے یہ کہا اتنا علی علی کرو, اتنا حسین حسین کرو کہ جس کے نتیجے میں وہ تذکرہ بن کے نہ رہے, ذکر بن جائے, اور ذکر نہ رہے بلکہ حافظہ قرار پائے. تو اب اگر گفتگو آپ کی سمجھ میں آ جائے, اسی لیے انگریزی سے کبھی کبھی رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ, لفظ ذکر آیا, اس کا ترجمہ قرآن تو ہے. عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, پیرنتھیسس میں ہے, لیکن لفظ ذکر کا ترجمہ کیا, یہ کیا ریمائنڈر. عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, ریمائنڈر ود ان پیرنتھیسس قرآن لکھا ہے. آپ اٹھا کے دیکھیے, ہمارے میر احمد علی کے ترجمے کو جا کے دیکھیے. آپ کریڈیبل ترجمے کو کا تذکرہ کرتا ہوں میں فقط اس لیے کہ اگر کسی کی نظر اس پر ہو اور جو کہ علم میں بہت بلند ہو تو وہ اور مستند ہو جاتا ہے. میں ایسے ہی نام نہیں لیتا ہوں میر احمد علی اور اس کے بعد میں کامنٹیٹر میں یہ کہوں کہ آغا پویا, اس لیے نہیں کہتا ہوں. میں جانتا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں جانتا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کس طرح سے ایویڈنس کریڈیبل ہو جاتی ہے. تو اگر انہوں نے یہ کہا کہ ذکر کے معنی ریمائنڈر کے, اس کا مطلب کوئی ایسی شے ہے کہ جس کی یاد دہانی ہو رہی ہے, تو فقط وہ سطریں نہیں ہیں کہ جن کو یاد دلا رہا ہے, وہ صورتیں بھی ہیں جن کو وہ یاد دلانے کی کوشش کر رہا. کچھ ہیں. اب اگر علم الآدم الاسماء کوئی شے ہے, اسماء کا علم دے دیا کوئی بات ہے, کچھ نورانی یوں سمجھیے کہ وجود تھے جن کو بتلا دیا گیا, دکھلا دیا گیا, سمجھا دیا گیا, کچھ ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہی چیز اب جب کتاب کی صورت میں آئے گی تو وہ ریمائنڈر بنے گی. ریمائنڈر ہے وہ, آپ سمجھ رہے ہیں, ریمائنڈر ہے. اور اگر ریمائنڈر ہے تو وہ ذکر ہے, ذکر کا ترجمہ ہی ریمائنڈر ہے. ریمائنڈر کا مطلب ایسی شے جو آپ کے حافظے یا آپ کے یادداشت میں رکھی ہو بر بنائے علم, اس کو ذکر کہتے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیے ذکر مستحضر ہوتا ہے, یعنی جب چاہیں وہ آپ کے سامنے, جب چاہیں. اس کا مطلب کیا ہو؟ غفلت نہیں ہوتی اس سے. کتنی باتیں ہیں اس میں, غفلت نہیں ہوتی. قرآن سے جو غافل ہو جائے تو پھر وہ ذکر سے غافل, جو ذکر سے غافل وہ پیغام سے غافل, جو پیغام سے غافل وہ پیغام کے اصل سے, روح سے غافل. تو کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ایسی صورت پیغام ہے, ایسا کہ ایسی صورت ہے پیغام کی کہ آنے واحد کے لیے آپ اس کو فراموش نہیں کر سکتے ہیں. یعنی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو, یعنی اس کی تجلی ہے, ہر آن تجلی ہے, ہر طور تجلی ہے, فقط طور پہ تجلی نہیں ہوتی ہے. صاحب ایمان ہے تو قلب پر اس کی مسلسل تجلی ہوتی چلی جاتی ہے. اور اگر تجلی مسلسل ہو رہی ہے
تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے, کوئی ایسی قوت ہے جو بار بار آپ کو ریمائنڈ کراتی رہتی ہے, وہ ریمائنڈر بن جاتی ہے, وہ ذکر قرار پاتی ہے, ذکر قرآن بنتا ہے. اسی لیے کہا, دیکھو یاد رکھو, انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. یاد رکھیے, یہ مسلسل 4 آیتیں ہیں. کتنا آپ سورہ واقعہ کو پڑھتے ہیں, ذرا پڑھیے, دیکھیے 77ویں آیت سے ذرا سا آپ یہ 4 آیتوں کو ملا کے پڑھیے, اس کے بعد آپ کہیں گے سارے جواب یہیں مل جائیں گے, کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن بڑی کریم کتاب, انہو لقرآن کریم, یہ قرآن کریم ہے. کریم ہے یعنی کرامت رکھتی ہے یہ کتاب, با کرامت ہے یہ کتاب. اور اگر کرامت کا مطلب اس کی کریمیت کا یہ عالم ہے کہ نوع بشر پر یہ اپنی کرامتوں کو مسلسل جاری و ساری رکھتی ہے, یہ قرآن کریم ہے. اور اتنا ویل پروٹیکٹڈ ہے, اب دیکھیے اتنا ویل پروٹیکٹڈ ہے کہ ہر دور میں اس کی کرامتوں نے انسان کی محافظت کی ہے. تو جو خود محفوظ ہوتی ہے نا شے, وہ دوسرے کو بھی محفوظ رکھ سکتی ہے. قرآن کریم ہے فی کتاب مکنون. اب اگر یہ کتاب مکنون ہے تو پھر یاد رکھیے اس کی پریزرویشن کا یہ عالم ہے کہ اس کو پوشیدہ رکھا ہے. پریزرویشن, میں نے کیا کہا تھا پہلے دن, کیا طریقہ ہے سمجھنے کا اس لفظ کو, کسی شے کو اس کی اصلی حالت میں رکھنا, کسی شے کو اس کی اصلی حالت میں باقی رکھنا. کیا ہے فی کتاب مکنون, وہ مکنون کتاب مکنون میں ہے, پوشیدہ ہے. اب اگر لوح محفوظ مراد ہے, کسی ترجمے کو اٹھا کے دیکھیے تو وہ اصل حالت ہے, اور اگر وہ اصل حالت ہے تو وہ کیا ہے, وہ پریزرویشن کی منزل ہے. لا یمسہ الا المطہرون. اب آپ کہیں پروٹیکشن بھی آپ نے طے کر لیا, پریزرویشن بھی آپ نے طے کر لیا, اب کون سی منزل رہ گئی تھی؟ ایک ہی منزل ہے, کنزرویشن. یعنی اس کا مطلب یہ ہے اس کو ایسے اٹھا رکھو کہ جب اس کی ضرورت ہو تو رجوع کرتے رہو, کب ضرورت نہیں ہوتی لا یمسہ الا المطہرون, اس کو مس نہیں کرتا مگر طاہر. یعنی کیا مطلب, باوضو ہو کے فقط نہیں, یہ تو ایک ظاہری ترجمے میں ہے. لیکن اگر چاہتے ہو کہ کتاب سے تمہارا مس ہو جائے, نہیں تعلق قائم ہو جائے, نہیں تمہارا ربط باطن ہو جائے, تو دیکھو یاد رکھو طہارت قلبی اور فکری چاہیے, تب کہیں جا کے مس سے علمی قائم ہو سکتا ہے. لا یمسہ الا المطہرون. کنزرویشن ہے یہ صورت ہے. کیوں, کیا کیا آپ نے؟ کنزرویشن کا مطلب معلوم ہے آپ نے اس کا افادہ بھی کیا, اور آپ نے پھر اس کے لیے کوئی ایسا کام کر دیا جس کے نتیجے میں اس میں نمو ہی نمو ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کو انوائرمنٹ سے سمجھاؤں. کیا کرتے ہیں آپ جنگلات میں؟ جنگلات میں فقط لکڑی کاٹی نہیں جاتی ہے, جتنی کاٹی جاتی ہے نا اس کے مساوی پودے لگائے بھی جاتے ہیں. کنزرویشن کا مطلب یہ ہے, کنزرویشن کا مطلب یہ ہے, یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ہے یہ وہ سیانت ہے, سیانت سواد سے, کہ جس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ انسان فقط اپنا کام لے کے اس کو پشت نہیں دکھاتا, بلکہ وہ کام لیتا ہے اور اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ باقی رہے, تاکہ آنے والی نسلیں اس سے افادہ کرتے رہیں, استفادہ کرتے رہیں. قرآن کے تعلق سے وہ لوگ کہ جو فقط مصلحتاً رجوع کر کے کبھی کوئی حکومت پہ آئے, کبھی کوئی خلافت پہ بیٹھے, کبھی کوئی سلطنت لینے کی کوشش کرے, اور اس کے بعد جب چھنی تو پھر یہ جا اور وہ جا, قرآن کا پتہ ہی نہیں کہ قرآن کہاں ہے. نہیں, ایسے نہ کرو. قرآن کو اس طرح سے اپنے لیے استعمال کرو, اگر لفظ استعمال مناسب ہے, یا اپنے حق
حق کے لیے نہیں، اپنے مفاد میں اس طرح سے کہ جس کے نتیجے میں قرآن کی غیرت متاثر نہ ہو. قرآن کی بھی ایک غیرت ہے، غیرت قرآن ہے، اس کو متاثر کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ وہی تو ہے جو خدا سے رشتے کو جوڑے ہوئے ہے اس انداز سے کہ مخلوق درمیان میں ہے، مخلوق درمیان میں ہے. تو اب قرآن کو مفاد میں، اپنے فقط ذاتی مفاد میں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے رجوع کیا جائے قرآن سے کہ ہر دور کے لیے پھر قرآن قائم رہے، قرآن باقی رہے. مگر وہ رجوع کرنے میں بھی انسان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کس کی طرف راجع ہے. کسی مفسر سے رجوع کرنا ہے تو قرآن سمجھ میں آئے، یا اس سے رجوع کرنا ہے جس کے گھر میں قرآن آیا ہے، جو معدن علم ہو، جو معدن حکمت ہو، جو خدا کا مظہر دنیا میں ہو. حقیقت امر یہ ہے. دیکھیے کچھ باتوں کو، ظاہر ہے کہ چوتھی مجلس آ چکی تھی، مجھے بھی اپنی یعنی فکر وہ جو طالب علمانہ ہے آپ تک پہنچانے کی، ظاہر ہے کہ مجھے بھی جستجو تھی اور میں چاہتا تھا کہ آپ تک چیزیں اسی طرح سے پہنچیں کہ جس طرح سے میں پہنچانے کی عزت حاصل کر رہا ہوں. یہاں پہ گفتگو فقط یہ نہیں ہے، گفتگو یہ ہے کہ محافظت رسول کے لیے رسول کی مدد لازم ہے، رسول کے وقار کو سمجھنا لازم ہے، رسول کو بزرگ جاننا لازم ہے، رسول کی تسبیح پڑھنا ضروری ہے. تسبیح بمعنی تذکرہ، تسبیح بمعنی ذکر. اور جب تک درود کی عادت نہ ہو، جب تک درود کی عادت نہ ہو، یقین جانیے وہ تذکرہ ہی نہیں ہوتا. اور یہ تذکرہ اور یہ تذکرہ لفظ محمد یا اسم محمد پہ نہیں رکتا ہے. یہ بھی دلیل ہے اس کی. تسلسل یعنی جیسے کہ حفاظت قرآن کی، ویسے ہی رسول کی حفاظت، رسول کی حفاظت، رسول کی آل کی حفاظت. محمد کے بعد آل محمد خود بخود گواہ بن جاتا ہے یہ فقرہ کہ ہم رکنے والے نہیں ہیں، ہم روکے سے رکنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو زمانے کے طول میں جانے والے ہیں. ہم کو گھبراہٹ نہیں ہوتی کسی سے کہ کوئی کہے کہ بس یہاں رک جاؤ. ارے ہم رک کے کیا کریں گے؟ یہ کون سا گھرانہ ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے؟ یہ بھی تو انہی کی طرف لے جا رہے ہیں. بس اگر آپ کی بات سمجھ میں آ جائے کہ راستہ وہ اختیار کرو جس راستے پہ یہ چل رہے ہوں، اور کس راستے پہ یہ چل رہے ہیں؟ اسی راستے پہ چل رہے ہیں جس راستے پہ رسول کو چلتے ہوئے دیکھا ہے. انا اسیرو بسیرت جدی و ابی. حسین ابن علی نے یہی کہا تھا، میں جس راستے پہ چل رہا ہوں نا، اپنے ابو جد کے راستے پر چل رہا ہوں، ان کی سیرت پہ چل رہا ہوں. اپنے راستے کا تذکرہ نہیں کیا یہ میرا راستہ ہے. نہیں، کیسے کرتے؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. کہہ دیجئے حبیب یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے. میں اپنے راستے پر بلا رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں. اور کیا دعوت ہے؟ اللہ کی طرف آؤ. اب یہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے کہ رسول کی نگاہیں قیامت تک دیکھتی ہیں تو بے اختیار کہا الا بصیرت انا ومن اتبعنی. میری بصیرت اور میرے پیروں کی بصیرت پر آنا ہے. تنہا میری بصیرت نہیں، میرے پیروں کی. تاکہ ایک اصول قائم کر دیا جائے کہ کوئی یہ کہے کہ 11 ہجری میں دنیا سے گزر گئے تو پلٹ کے دیکھو تو صحیح کہ تابع رسول تو موجود ہے نا، مطیع رسول تو موجود ہے نا. اگر وہ موجود ہے، رسول موجود ہے، زندہ ہے، موجود ہے، حاضر و ناظر ہے. اسی کی بارگاہ میں، وہ علی کی بارگاہ نہیں ہے، وہ محمد کی بارگاہ ہے. وہ علی کا مقام نہیں ہے، وہ محمد کا مقام ہے. وہ علی کی بزرگی نہیں ہے، وہ محمد کی بزرگی کا اعلان ہے. وہ علی کا وقار نہیں ہے، وہ محمد عربی کا وقار ہے. اگر دنیا سورہ یوسف کی آیت کو اس طرح لے لیتی اور چشم بصیرت سے رسول اور علی کی بصیرت کو سمجھ لیتی تو خدا کی قسم میں آپ سے کہتا ہوں یہ اختلاف پیدا ہی نہیں ہوتا، یہ اختلاف پیدا ہی نہیں ہوتا. لیکن چونکہ
کے اپنی بھی نگاہ کو بیچ میں داخل کرنا ہے، اب وہ بصیرت ہو یا نہ ہو، جن کی نگاہیں اتنی کمزور ہیں کہ جنہیں کعبے میں اور صنم میں فرق نظر نہ آتا ہو، ان سے میں یہ کہوں کہ آپ کے چشم بصیرت پہ ہم چلنا چاہتے ہیں، خدا کی قسم اب اتنے تو ہم پسماندہ نہیں ہوئے نا علمی طور پر کہ آپ یہ کہیں کہ نگاہ کسی کی کمزور ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بس اس کی تعصی کرو۔ ارے بھائی وہ اپنے لیے فیصلہ نہیں کر سکتا ہے تو آپ کے اور میرے لیے کیا فیصلہ کرے گا؟ اور اگر فیصلے کی قوت ملی بھی تو اس نے کہا نہیں، بلا کے اسی کو لاؤ جو صحیح فیصلہ کر سکتا ہے، اس لیے میرا فیصلہ تو مجھے ہلاکت میں ڈال دے گا۔ کچھ چیزوں کو ظاہر ہے کہ اسی مرحلے پہ طے ہو جانا چاہیے نا، اسی مرحلے پہ طے ہو جانا چاہیے کہ بھئی محافظت رسول کے معنی کیا ہے؟ آپ نے رسول کو محفوظ کس طرح سے رکھنا ہے، رسول کو محفوظ کس انداز سے رکھنا ہے، کبھی یہ سوچا؟ آج بھی سوچ سکتے ہیں، آپ کو کوئی منع تو نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی ہم رسول کو محفوظ، فقط یہ اعلان کر کے کہ توہین رسالت ہوئی، ایک پلے کارڈ لے کے کھڑے ہو گئے اور کہہ لیں گے ہم نے رسول کو محفوظ کر لیا۔ نہیں، رسول کو محفوظ کرنے کا بنیادی طریقہ یہ ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ یہ رسول محفوظ ہو گئے۔ کیوں محفوظ ہو گئے؟ اسی میں سنت محفوظ، اسی میں سیرت محفوظ، سنت و سیرت محفوظ، رسول محفوظ۔ اور اگر رسول محفوظ تو پھر اب دنیا کے کسی بھی عمل کے نتیجے میں رسول غیر محفوظ نہیں ہوتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی تو ہے، ایسی ایسی کتابیں لکھی گئیں، ایسی ایسی باتیں کی گئیں، ایسی ایسی احادیث کو پیش کر دیا گیا، رسول کو غیر محفوظ کر دیا۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے کیریکیچر بنا، یہ کہاں سے کتاب لکھی گئی، یہ واقعہ کہاں سے آیا؟ ارے واقعہ کہاں سے آیا؟ وہ آپ ہی کے واقعات کو دیکھ کر، آپ کے واقعات کو دیکھ کر، ایک نہیں، دو نہیں، یہ 3 ہجری کا واقعہ نہیں ہے، یعنی تبوک کا واقعہ، تبوک کا 9 ہجری، کہ جب گئے ہیں وہ غزوے کے لیے اور پلٹ کے آ رہے ہیں، تو مورخ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ طے کیا کہ رسول کو قتل کر دیا جائے گا۔ غزوہ تبوک نہیں پڑھتے نا، اس کی وجہ ہے نہ پڑھنے کی، نہ پڑھنے کی وجہ ہے اس لیے کہ وہ حذیفہ یمانی بھی وہیں ہے، عمار یاسر بھی وہیں ہے۔ 9 سفر ہے، دیکھیے عمار یاسر یاد آ گئے، آج تو شہادت کا دن ہے نا۔ تو اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا 2 کو رکھ کے فیصلہ کر دوں گا۔ جب 2 کو رکھا اور ایک مرتبہ تنگ گھاٹی سے خود طے کیا کہ اب میرا سفر تنگ گھاٹی سے ہوگا، تم لوگ کھلے راستے سے نکل جاؤ، تو پھر یہ کہنے کے بعد یہ 10 لوگ جو ڈھاٹے باندھے ہوئے تھے، یہ کیا کر رہے تھے، کیوں تھے، کس لیے تھے؟ نہیں، چاہتے کیا تھے؟ تو کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ حذیفہ ہیں کہ مہار کو تھامے ہوئے ناقے کو لیے چل رہے ہیں، عمار یاسر بھی ہیں جو ناقے کے پیچھے پیچھے ہیں، ایک تنگ راستہ، کہتے ہیں کہ انتہائی تنگ راستہ، اور اس گھاٹی سے چلنا ہے جسے عقبہ بھی کہتے تھے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ کہا کہ کچھ چہرے نظر آئے اور وہ چہرے اور بھی نمایاں ہو گئے، ایک جب بجلی کڑکی، اس سائقے نے چہروں کو یوں سمجھے دکھلا دیا، اور جب دکھلا دیا تو ظاہر ہے کہ وہ تو اب تاریخ ہے، میں دہرا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، تاریخ کے لکھنے والوں نے کہا کہ وہ کبار صحابہ تھے۔ اب میں اس لفظ کی تعریف کر دوں گا تو بڑے بڑے بزرگ آپ کو نظر آئیں گے، بڑے بڑے کبار صحابہ، کبار۔ اب آپ کہیں کبار کا مطلب کیا ہے؟ کبار کا مطلب بڑے، کبار کا مطلب بزرگ، کبار کا مطلب مسن، کبار کا مطلب سن رسیدہ، کبار کا مطلب وہ کہ جو اپنے اپنے مقام پر قابل اعتبار گردانے جاتے تھے۔ وہ 10 سے لے کے 12 صورتوں کا تذکرہ کیا، ایسا سائقہ، ایسی روشنی آئی اور چمکی کہ سب کی صورتیں نمایاں ہو گئیں۔ رسول نے سب کو دیکھا، اپنے اصحاب مخصوص کو دکھلایا، اور ایک مرتبہ یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ اس کا تذکرہ کسی سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک روز حشر بھی تو ہے نا،
اب ایک روز حشر بھی ہے تو تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر سوال قائم بھی کہیں سے ہوا، اب ظاہر ہے 2 ہی اصحاب ہیں جو ایویڈنس ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا، ان کو ساتھ رکھ کے یہ واقع ہوا تو وہاں پہ کہہ دیا کہ دیکھو میں کچھ کرنا نہیں چاہتا ہوں، اس کی وجہ یہ کہ کہیں تاریخ یہ نہ لکھے کہ اپنے اصحاب کو مروا دیا کرتے تھے۔ یہ اب آپ کے پاس مورخین ہیں، کون کس کی زبان بن رہا ہے مجھے دلچسپی نہیں ہے، انٹینٹ کو بتا دیا وہاں کے، اور یہاں کے ریاکشن کو بھی سمجھا دیا کہ ہم جانتے ہیں سب کو، ہم جانتے ہیں سب کو، مگر ہم انتقام نہیں لیں گے۔ تو اب اگر آپ کہیں کہ بھائی حدیث بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے کہ رسول ایک مقام پہ کھڑے ہیں اور اصحاب کو گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے، اور رسول کہہ رہے ہیں ہائے یہ تو میرے اصحاب ہیں، ان کو کہاں لے جا رہے ہو، تو کہنے والا کوئی ندا ضرور دے گا، بلکہ دے رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتا ہوا پایا جائے گا کہ رائے رسول تمہیں نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا کیا ہے، تم نہیں جانتے کہ تمہارے بعد انہوں نے کیا کیا ہے۔ زندگی میں رسول کو قتل کرنا چاہتے ہیں، بعد رسول علی کی دشمنی میں مبتلا رہنا چاہتے ہیں، اب اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ بھائی جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے کہ محافظ رسول ہیں، ان کا جرم کچھ نہیں ہے، یہ رسول کی حفاظت پر آمادہ افراد پر مشتمل گھرانہ ہے، ان کا طریقہ ہے، جن کا طریقہ ہی یہ ہو ان کو آپ اس طریقے سے روک کیسے سکتے ہیں، ان کو آپ اس طریقے سے ہٹا کیسے سکتے ہیں؟ لہٰذا وہ اپنے طریقے پہ چل رہے تھے، اور جو آپ کے ابوجد کا طریقہ رہا انبیاء کو مارنا سلسلے میں چلا آتا ہے، آپ نے اس نبی کو بھی قتل کرنا چاہا، اور تاریخ نے طے کر دیا کہ ہاں قریب کے لوگ تھے، وہاں تذکرہ نہیں ہے کسی کا، ہاں ایک لفظ سے ضرور تذکرہ ہے، یہ کون ہے؟ یہ منافقین تھے، اب طے بھی ہو گئے، صحابی بھی ہیں منافقین بھی ہیں، تو بھئی یہ 2 درجے کے صحابی تو ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ آپ درجہ تو دیکھیے کتنا بلند درجہ ہے بھئی، صحابی اور منافق، سبحان اللہ کیا صحبت ہے کہ جس کے نتیجے میں طبیعت میں نفاق اتنا ہے کہ طے نہیں کر سکے یہاں رہیں یا وہاں رہیں۔ اب جس کی افتاد تباہ کا یہ عالم ہو تو اس کی کیا پیروی کی جائے گی، اس کی کون سے طریقے پہ کیا جائے گا عمل؟ کچھ نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ ہمارا دستور ہے، یہ ہمارا دستور ہے، ہم ایک گھرانے سے وابستہ ہیں، روز اول سے لے کے روز آخر تک، تقریر ختم، تقریر ختم، ایک ہی گھرانے سے۔ اب ان کی خوشی ہماری خوشی ہے، ان کا غم ہمارا غم ہے، ان کے گھر میں ماتم ہوتا ہے ہمارے گھر میں بھی ماتم ہوتا ہے، ان کے گھر میں میلاد ہوتا ہے ہمارے گھر میں بھی میلاد ہوتا ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اب آپ کہنے درمیان میں 14 صدیاں گزر گئیں، ان کے گھر میں میلاد ہمارے گھر میں میلاد، ہمارے گھر پیدا کوئی نہیں ہوا، ہمارے گھر پیدا کوئی نہیں ہوا، میلاد ہمارے گھر میں ہو رہا ہے، ان کے گھر میں موت ہو رہی ہے ہمارے گھر میں بھی موت ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہم میں اور ان میں فرق نہیں ہے، کامن ڈینومینیٹر یہ کہ رسول کو محفوظ رکھنا ہے، رسول کو، اور اگر رسول کو محفوظ رکھ دیا سب محفوظ۔ انہوں نے تو خود کو بتا دیا کہ ہم نے رسول کی محافظت کی، آج ہم خود محفوظ ہیں، علی محفوظ ہے، علی محفوظ ہیں، نہ علی کو کچھ ہوتا ہے نہ اولاد علی کو کچھ ہوتا ہے، علی محفوظ، اولاد علی محفوظ، اس لیے کہ محافظت رسول کی ہے، حفاظت کی ہے رسول کی۔ ایسی جان نثاری کا مظاہرہ کرو کہ کسی کو بچانے کے نتیجے میں خود بچ جاؤ، یہ بھی تو ہے نا۔ نصرت کے کیا معنی یہ نہیں ہے، آج جتنے بیٹھے ہیں دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، کیا نہیں کہتے کہ کاش کہ ہم بھی کربلا میں ہوتے، کاش ہم بھی نصرت کرتے؟ کیا مطلب اس کا؟ اگر کرتے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نصرت کرتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ محافظ حسین کہلاتے، محافظ رسول قرار پاتے۔ یہ نصرت کہاں تک لے جاتی ہے؟ مدد کرو نا، رسول کی مدد کرو نا، ناصر حسین بن کے کرو، حسین کی نصرت کر کے کرو، اس کاز کو آگے بڑھا کے کرو، حق و باطل میں تمیز پیدا کر کے نصرت حسین کرو، حق و باطل میں تمیز پیدا کر کے آپ معاون رسول بنو کہ ہم حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا جانتے ہیں، آپ عین حق ہیں، سارا زمانہ باطل ہے۔ یہی تو بات کی ہے
میری شہزادی نے کل کی گفتگو یہی تو تھی یزید کے دربار میں یزید ہی کو چہرہ دکھا دیا اور کہہ دیا کہ نہیں، تو کسی قابل ہے ہی نہیں، میں جانتی ہوں تیری قابلیت یہ ہے کہ تو طلقاء کی اولاد میں ہے، تیری قابلیت یہ ہے کہ تیرے بزرگوں نے ہمارے بزرگوں کا کلیجہ چبایا ہے، تیری قابلیت یہ ہے کہ تیرا جو گوشت پوست ہے نا وہ ہمارے شہداء کے خون کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، خون پینے کے نتیجے میں۔ کیا قابلیت ہے تیری؟ تو کون ہے؟ میں نہیں جانتی، ہاں مگر ہم کو معلوم ہے کہنے والا وہ کہ جو کہہ کے جا چکا، فاطمہ زہرا سے کہہ کے یہی تو گئے تھے کہ صبر کرنا، فاطمہ زہرا کو کہا صبر کرنا، فاطمہ زہرا نے بیٹی کو کہا صبر کرنا، بیٹی نے اعلیٰ الاعلان دربار میں کہا ہم صبر کرنے والے، ہمارے لیے اللہ کافی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اب جو بھی ہم پہ آفت گزر جائے، جو بھی ہم پہ قیامت گزر جائے، کیا کم قیامت گزری؟ کیا کم آفت گزری؟ ارے آپ کہہ رہے ہیں نا، مسلسل کہہ رہے ہیں نا، چوتھا دن ہو گیا کہ بی بی سکینہ کے تعلق سے یہ مجالس ہیں، کیوں نہ ہو بھائی، کیوں نہ؟ حسین نے مناسب سمجھا کہ سکینہ کو واسطہ بنا کے امتحان دیا جائے، بنایا ایک واسطہ بنا دیا کہ سکینہ تو تماچے بھی کھائے گی، تیرے گوشوارے بھی چھینے جائیں گے، تیرا دامن بھی جلے گا، تو ہراساں کربلا کے بن میں بھاگتی پھر رہی ہوگی، تیری کیفیت کیا ہوگی میں جانتا ہوں، مگر گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، ہاں امت کے لیے، نانا کی امت کے لیے ہم بھی آمادہ، تم بھی آمادہ۔ تو حسین سے کوئی پوچھے کہ 57 برس کے آپ ہیں، یہ تو 3 برس کی بچی ہے، مگر راہ حق میں پھر عمر کی کوئی وہ گفتگو نہیں ہوتی ہے، عمر مانے نہیں ہے، عمر رکاوٹ نہیں بنتی ہے۔ یہ بچی دربار سے چلی تو گویا آخری مرتبہ وہاں باپ کے سر کو آغوش میں لیا تھا، مگر کہتے ہیں کہ ایسا زندان ملا جس میں پورے دن کی دھوپ اور رات کی اوس، ایسا لگ رہا تھا کہ پوست اتر گئے، استخوان ڈھل گئے اور چہرے پہچاننے میں نہیں آتے تھے، جتنا بھی عرصہ رہے کیفیت یہ ہو گئی۔ مگر کہتے ہیں کہ 2 ہی کام ہیں اس بچی کے، بس تقریر ختم کروں، 2 ہی کام ہیں۔ ایک کام یہ ہے کہ جا کے زندان کے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی اور ہر آنے جانے والے سے بس اتنا کہتی کہ کربلا جانا تو میرے چچا سے کہنا کہ پانی نہیں چاہیے۔ اب سکینہ پانی نہیں مانگے، واپس آتی ماں کے پاس تو مما سے کہتی اماں ہم وطن کب جائیں گے؟ 2 باتیں، 2 کام، چچا کو یہ پیغام اور ماں کو اس انداز سے کہنا کہ وطن کب جائیں گے۔ جتنے تھے سب سکینہ کو یہی کہتے نظر آتے تھے، سکینہ گھبرانا نہیں، بہت جلد دروازے کھل جائیں گے۔ اب یہ دروازے کھل جائیں گے، زندان کے دروازے کھلیں گے نا، کھلتے تو نہیں مگر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک رات کہتے ہیں نصف شب، یہ بچی جو ویسے ہی تڑپتی رہتی تھی، نہیں معلوم کب اس کی یکایک آنکھ کھلی، چونک کے اٹھ کے بیٹھ گئی اور پھوپھی سے لپٹ گئی اور کہنے لگی پھوپھی اماں مجھے میرے بابا سے ملا دو، اور یہ گردان تھی جو سکینہ کی زبان پر مسلسل جاری تھی، اور پھوپھی کہہ رہی ہیں بابا یہاں کہاں بیٹے، بابا یہاں کا نہیں پھوپھی اماں، ابھی میں نے بابا کو دیکھا ہے، اور مجھ سے کہتے تھے سکینہ نہ گھبراؤ، آ جاؤ میرے پاس، نہیں بابا یہیں تھے۔ اب بچی کا یہ کہنا
گویا کیفیت یہ کہ رونے کی آوازیں قیدیوں کی بلند ہونے، ایک بچی کے بکا پر، ایک بچی کے گریہ پہ یہ آوازیں بلند ہونے لگیں، اتنی بلند ہوئیں کہ کہنے والوں نے کہا کہ یزید کے محل تک یہ آواز گئی. وہ کسی خواب غفلت میں تھا، چونک کے اٹھا، کہا یہ کون ہے جو رو رہا ہے؟ کسی نے کہا یہ وہی ہے کہ جس نے باپ کے سر کو اپنے آغوش میں طلب کیا تھا. یزید حسین کی چہیتی ہے سکینہ، کیا چاہتی ہے؟ باپ سے ملنا چاہتی ہے. کہا دروازوں کو کھول دو، قفل کو ہٹا دو، خزانے سے حسین کے سر کو لے جاؤ اور دے دو، اور کہو کہ ہماری نیند میں مخل نہ ہو، ہماری نیند میں مخل نہ ہو. کہتے ہیں حسین ابن علی کا سر جب ایک مرتبہ نکلا ہے خزانے یزید سے، تاریک راستوں پہ سر تھا مگر روشنی تھی جو ہر طرف پھیل رہی تھی. زندان کے دروازے کے نزدیک ابھی حسین کا سر گیا، روشنی کی کرن آئی. سکینہ نے پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں میں نے کہتی تھی کہ بابا آئیں گے. بابا آ گئے. پھوپھی اماں مڑ کے دیکھا تو سر حسین اس طرح سے آیا کہ زندان کا دروازہ کھلا اور سر کو ایک مرتبہ آگے بڑھ کے سکینہ نے آغوش میں لیا، کلیجے سے لگایا، منہ پہ منہ رکھا، پیشانی پہ بوسہ دیا، اور ایک مرتبہ میری سکینہ خاموش ہو گئی. اب پھوپھی بھی وہی ہے، ماں بھی وہی ہے، اور تو اور علی ابن الحسین ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کو پہنے ہوئے، پیروں میں بیڑیوں کو پہنے ہوئے، گلے میں طوق آہنی کو ڈالے ہوئے، ایک مرتبہ کاندھے پہ سکینہ کے ہاتھ رکھ کے کہا سکینہ میری جان کچھ تو بولو، بابا آ گئے. اب سکینہ وہاں نہیں ہے. ایک مرتبہ جسد آغوش علی ابن الحسین میں آیا، اٹھا کے سر کو آسمان کی طرف دیکھا. شاید یہ کہتے ہو پروردگار یہ امتحان بھی لینا منظور. الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما. جو ہمیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو بیمار ہیں شفائے کامل عطا کر، جو بے روزگار ہیں پروردگار ان کو رزق فراواں اور رزق بے پایاں نصیب کر. شہزادی سکینہ کا واسطہ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے. تعجیل فرما ظہور حجت میں ماتم حسین.